السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ 3 کی آیت نمبر 4 کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ تو اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اس کے تعلق سے مفسر کرام نے فرمایا، یعنی بڑھاپے کی طرف جب کہ بدن ضعیف، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم، بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں، اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیرے۔ سب سے پہلے تو کہا کہ اسے بہترین انداز میں بنایا گیا، اچھی صورت پر اسے بنایا گیا، پھر دھیرے دھیرے اس میں تبدیلی آتے آتے معاملہ یہ ہوا کہ وہ پست سے پست ہوتا چلا گیا، اس کی کیفیتیں بالکل مختلف ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، آج میں نے اس آیت کریمہ کو اس لیے اپنی تقریر کا عنوان بنایا تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس تعلق سے فرما دیا ہے کہ ہمیں اچھی صورت پر بنایا ہے۔ کیسا بنایا؟ اچھی صورت پر بنایا ہے، ورنہ آپ دوسرے اللہ کی مخلوقات کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی کہ یقیناً اللہ عز و جل نے ہمیں انسان بنایا ہے، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اس کا بہت بڑا احسان، ورنہ ہم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، یا کون سا ایسا ڈونیشن دیا تھا، یا کون سی ایسی ہماری فرمائش تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ایک ریت کا ذرہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، وہ جو چاہتا بنا سکتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے فرمایا کہ میں نے تمہاری صورت کو اچھی بنایا۔ کیا کہا؟ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، اس کی شکل، اس کی صورت بہت بہترین ہم نے بنائی۔ لیکن آج اس سے ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ہمیں بنایا ہے، اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں وہ پسند نہیں۔ اللہ نے ہر چیز میں خوبصورتی رکھی ہے، تو جس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں کہا گیا، مرد کی خوبصورتی داڑھی، عورت کی خوبصورتی سر کے بال، اسی لیے عورت کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی جو خوبصورتی والی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے، اپنی خوبصورتی
غیر محرموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کو ظاہر نہ کرے۔ اور مرد کی خوبصورتی کہا گیا کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ داڑھی۔ لیکن ہمیں جو ہے آج یہ خوبصورتی پسند نہیں آ رہی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سوچیں اور فکریں اس انداز میں جو ہے گرتی چلی جا رہی ہیں، اس انداز میں گرتی چلی جا رہی ہیں کہ جس طریقے سے مغرب ہمیں چاہ رہا ہے، مغربی تہذیب و تمدن جس انداز میں ہمیں دیکھنا چاہ رہی، ہم اس انداز میں اپنے آپ کو بنا کر پیش کریں۔ آج ہماری سوچوں اور فکروں میں اس قدر دوریاں اسلام سے آ چکی ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہمیں پتہ نہیں۔ آج ہمارے مسلمان جو ہے فیشن کے نام پر ہر اس چیز کو حاصل کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے تعلق سے دنیا انہیں بہتر کہے، دنیا انہیں اچھا کہے، اور وہ لوگ انہیں اچھا کہے کہ جن کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آج ہم ان لوگوں کو اچھا بن کر بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے۔ اب ہم اور تو کر کے دیکھیں، ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کہا، کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان کی حقیقت کو اللہ عز و جل نے یہاں پر بیان کہا کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا ہے، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی کیا کریں گے؟ اب خوبصورت جوانی میں وہ یقینی طور پر خوبصورت انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس میں خوبصورتی کی ایک کیفیت بالکل الگ۔ بچپن میں بھولا پن، جوان ہوتے ہوتے خوبرو یعنی خوبصورت ہو گئے، یہ حقیقت میں خوبصورتی۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے عمر اور آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اب جو ہے انسان کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ پہلے بال اس کے کچھ سفید ہو گئے، چہرے کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر میں کمزوری آنی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی پیٹھ جھک گئی، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس کے اعضاء بدن کمزور پڑ گئے، اب اس کے لیے 2-4 قدم چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان، تجھے جو کچھ بھی دیا، ہر چیز جو بھی تجھے دی گئی ہے وہ اللہ عز و جل نے دی ہے، لہٰذا ہر اس چیز کی تو اس کے صحیح وقت میں اس انداز میں قدر کر، جس انداز میں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تو دنیا میں ہمیشہ خوبرو بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا، خوبرو بن کر رہنے کے لیے ہمیشہ دنیا میں نہیں آیا۔ لیکن آج ہماری جو حالتیں ہیں وہ حالتیں اس انداز میں ہیں کہ مغربیت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم انگریزوں کو دیکھ کر ان جیسے بننا چاہتے ہیں، آج ہم فلم اسٹاروں کو دیکھ کر ان جیسے بننا چاہتے ہیں، آج ہم کرکٹروں کو دیکھ کر ان جیسے بننا چاہتے ہیں، آج ہم ان قوموں کو دیکھ رہے ہیں جن کی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ عز و جل نے تمام مذاہب سے، تمام دینوں سے افضل جسے کہا وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو کیا ہے؟ اسلام۔ اور اللہ عز و جل نے جسے سب سے بہترین اخلاق والا بنایا، عادتوں والا بتایا، وہ ذات ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ ہمیں تو بس ہمارے اپنے نبی کے تمام حالات کو دیکھنا ہے، ان جیسا ہمیں بننے کی کوشش کرنا، ان کی اتباع و پیروی کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا لباس پہنا، ہم وہ لباس پہنیں۔ ہمارے نبی کس انداز میں تجارت کی، ہمیں اس انداز میں تجارت کی۔ ہمارے نبی نے کس انداز میں اپنوں سے محبت کی، ہمیں اس انداز میں محبت کرنا۔ ہمارے نبی نے اپنے ازواج سے کس انداز میں سلوک کیا، اس انداز میں سلوک، اپنی اولاد سے کس انداز میں سلوک کیا، محبتیں فرمائی، اس انداز میں محبت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کس انداز میں دکھتا تھا، ہماری کیفیت یہ کہ ہم بھی جو اس انداز میں ڈھل جائیں، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اہل مکرم بے شک آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ۔
حضور کے چہرے کو کبھی اللہ عز و جل نے والشمس کہہ کر قسم کھائی۔ اب اندازہ تو لگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ آج ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا اسلام کیا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، ہمیں کس انداز میں رہنے کے تعلق سے کہا گیا ہے، اور ہم کب تک یہاں پر رہنے والے ہیں، اور جب یہاں سے ہم اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس وقت ہمارا سامنا کس سے ہوگا، اس وقت ہمارے معاملات کس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمیں راضی کس کو کرنا ہے، ناراض کس کو کرنا ہے، کس کے راضی ہونے سے ہمارے لیے فائدہ ہے اور کس کے ناراض ہونے سے ہمارے لیے نقصان۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو بالکل الٹا کے رکھ دیا۔ آج ہم راضی لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان، ہم غور تو کر کے دیکھیں، ایک وقت واحد میں 2 لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، اور ہم ہزاروں لوگوں کو آج راضی کرنے کی کوشش کریں، اور بالفرض ہم نے راضی بھی کر لیا تو کیا پتا کب تک وہ راضی رہیں اور کب ناراض ہو جائیں۔ ایک مجلس میں بیٹھ کر لوگ تعریف کرتے ہیں، دوسری مجلس قائم ہوتی ہے تو وہی برائی کرنا شروع کر دیں۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، ہم اچھے نظر آئیں، ہم اچھے نظر آئیں۔ لوگوں کے سامنے اگر بالفرض اچھے بن بھی گئے تو کیا حاصل، کیا فائدہ؟ حدیث مبارکہ ہمیں جو ہے درس عبرت دی۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک کچھ ایسے لوگ پیش کیے جائیں تو سب سے پہلے جس کے تعلق سے کہا گیا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک عابد و زاہد متقی پرہیزگار شخص پیش کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے پوچھے گا، بتا تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، پروردگار میں دنیا میں تیری فرما برداری میں اپنی زندگی گزارا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج ادا کیا، تیری عبادت میں مصروف رہا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے نمازیں اس لیے ادا کی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو نے روزے اس لیے رکھے تھے کہ لوگ تجھے روزہ دار کہیں، تو نے صدقہ و خیرات اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ جو ہے سخی کہیں، تو نے جو ہے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، تو نے جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، لہٰذا لوگوں نے اسے دیکھا اور دنیا میں اس کا تجھے بدلہ بھی دے دیا گیا۔ بدلہ اس طریقے سے دیا گیا کہ تو نمازیں پڑھتا تھا تو لوگوں نے تجھے نمازی بھی کہہ دیا، تو روزے رکھتا تھا تو لوگوں نے تجھے روزے دار بھی کہہ دیا، تو حج کیا تھا تو لوگوں نے تجھے حاجی بھی کہہ دیا، تو نے سخاوت کی تھی تو لوگوں نے تجھے سخی بھی کہہ دیا، لہٰذا تیرا بدلہ تو دنیا ہی میں ختم ہو گیا، بتا میرے لیے تو نے کیا کیا؟ لہٰذا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، غور تو کر کے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ حضور کی بارگاہ میں علم والے کو پیش کیا جائے، قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا، عالم دین کو پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کی سوچیں لوگوں کے دکھانے کے لیے اگر ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی اس سے سبق حاصل کرے۔ پوچھا جائے گا، بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو کہے گا، یا اللہ میں نے جو ہے دنیا میں تیرے دین کا علم حاصل کیا، تیرے دین کو پھیلایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، تمام معاملات کی، اچھے انداز میں لوگوں کو قرآن پاک جو ہے تلاوت کر کے سنایا، خیرتیں کی۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے دولت ملے، تو علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم دین کہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جو ہے تیری قرت سن کر لوگ تیری تعریفیں کریں، تیری بڑائی جو ہے بیان کی جائے، تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو، تو دنیا میں وہ تمام معاملات تجھے دے دیے گئے، لوگوں نے تیری تعریفیں بھی کی، تجھے دنیا بھی ملی، تجھے عزتیں بھی ملی، شہرتیں بھی ملی، ہر چیز تجھے دنیا میں دے دی گئی۔ اب بتا میرے لیے کوئی عمل ہے؟ ہم غور تو کر کے دیکھیں، سمجھے؟ آج لوگ جو ہے ہمارے نوجوان خاص کر خود کو جو ہے بیوٹیفل بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، ہینڈسم بنانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے جو ہے ہینڈسم کہیں، مجھے اچھا کہیں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں کیا کچھ نہیں کرتے۔ آج دیکھ کر بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان مسلمان جن کے چہرے کو دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔
داڑھی نہیں، کٹنگ الگ الگ اسٹائل کی کٹنگ بن رہی، ادھر کے بال اڑ گئے تو ادھر کے بال باقی، کبھی ادھر کے اڑ گئے تو ادھر کے زیادہ، کبھی ادھر سے ایک الگ سے بن رہا ہے، ادھر سے ایک الگ سے بن رہا ہے، کبھی جو ہے اس انداز میں بال ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر سامنے کی طرف آ رہے ہیں۔ فیشن کیا ہے؟ فیشن اس ہیرو نے کیا، اس فلم میں اس نے یہ کیا، یہ چشمہ پہنا گیا، یہ کپڑے پہنے گئے ہیں، مجھے بھی ویسے پہننا۔ کس کو راضی ہے؟ دوستوں کو راضی، دوستوں کو خوش کرنے کے، دوست واہواہی دوستوں سے لوٹنا۔ ہم نے کبھی اس نظریے سے سوچا ہی نہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، کیا میرا رب اس سے خوش ہوگا؟ میرے رب کی رضا کس میں ہے؟ اس لیے کہ راضی تو اس کو کرنے کے لیے آئے نا، دنیا میں آئے کس میں؟ دوستوں کو راضی کرنے۔ دوستوں نے ہمیں بنا کے بھیجا، پیدا کس نے کیا؟ دوستوں نے نہیں، اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ رزق کون دے رہا؟ اللہ عز و جل دے رہا ہے۔ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ عز و جل نے دی ہے۔ انسان کس نے بنایا ہے؟ اللہ عز و جل نے بنایا ہے۔ تمام رشتے ناتے دوست احباب ہر چیز کس نے دی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو راضی بھی کس کو کرنا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اگر ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، اگرچہ دنیا والے ناراض ہو رہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حساب دنیا والوں نے نہیں لینا ہے، حساب مالک یوم الدین کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حساب کے دن کا مالک میں، حساب میں کرنے والا ہوں، انصاف میں کرنے والا ہوں، تمہارے نام اعمال میرے سامنے تلے جائیں گے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، ہم کس کو راضی کریں؟ کون ہمارے نام اعمال دیکھنے والا؟ کون ہم سے سوال کرنے والا؟ جنت کون دینے والا ہے اور جہنم میں کون ڈالنے والا ہے؟ ہم اس تعلق سے غور و فکر کریں، ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے۔ آج خوبصورتی کا تعلق، یقیناً اسلام نے جو ہے یہ حکم دیا، تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام صاف ستھرا پاکیزہ مذہب ہے۔ ایسی بات کسی میں نہیں۔ اسلام نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا، شرم و حیا، اتنا بلند مرتبہ دیا گیا۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنے کا کہہ رہا ہے، ہمیں پاک رہنے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں جو ہے اس انداز میں رہنے کے تعلق سے حکم دے رہا ہے کہ صاف ستھرے اور پاکیزہ سے لے کے تم سب سے اعلیٰ ہو، تمہیں دیکھ کر اس طرف لوگ آئیں۔ لیکن آج ہم نے معاملہ الٹ دیا، ہم ان کو دیکھ کر ویسا بننا چاہتے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ تم ایسے مسلمان بنو کہ دوسری قومیں تمہیں دیکھ کر تمہاری طرف جو ہے وہ راغب ہو جائیں، اسلام قبول کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج مسلمان اس انداز میں بن رہے ہیں کہ ہم جو ہے انگریزوں کو دیکھ کر انہیں جیسے بننا چاہتے۔ آج ہمارے قدم کس طرف چل رہے ہیں اور پیٹھ کس طرف چل رہی ہے؟ ہم خوش کس کو کر رہے ہیں، ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ آج کا بیان جو یقیناً ایک ایسا بیان ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنی زیادہ خوشی حاصل نہیں، لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بیان کو اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل شروع کر دیا تو اس دن آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کہ جس دن لوگ کئی سارے غم زدہ ہوں، کئی لوگ غم زدہ ہوں، اور وہ دن بھی بڑا نہایت سخت ترین دن، میدان محشر کا دن، جس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں ہے کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ ہماری زندگی کتنے سال جی لیں گے؟ بہت ہو گیا، 70 سال، 80 سال، 100 سال پکڑ لیں۔ آج کل تو 50 سال میں ہی معاملے سب کے سمٹ رہے ہیں۔ غور تو کر کے دیکھیں، صرف 50 سال، جس میں سے 10-12 سال تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے جو ہے بچپن کے کیسے گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بھی نکال۔ بچے کتنے سال؟ 38 سال میں پھر کمائی کی دھن، پھر اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی فکر، 10 سال اس میں نکال۔ بچے کتنے سال؟ 22 سال۔ 22 سال میں جو ہے شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جیسے ہی بچے پیدا ہو گئے، بچوں کی فکر، بیوی کی فکر، ان کے لیے کمانے میں مصروف، گویا کہ ملا جھولا کہ جو ہے
زندگی کی خوشیوں کے 2-4 سال کی خوشی کی زندگی کے لیے آخرت حقیقی جو خوشی اس کو ہم نے کس میں ڈال دیا؟ خطرے میں ڈال دیا۔ 2-4 سال کی خوشی کے لیے آخرت جو ہمیشہ کے لیے، اس کو ہم نے خطرے میں ڈالا۔ وہ میدان محشر کا دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن، غور تو کر کے دیکھو کتنا سخت ترین دن ہوگا، کیا اس وقت کے معاملات ہوں گے۔ آج نوجوان جو اپنے چہرے پر کریم لگا کر شیونگ وغیرہ کر کے، پھر اس کے بعد جو ہے اسٹائل کے جوتے پہن کر، پھر اسٹائل کے کپڑے پہن کر، 4 جگہ سے بعض کے پھٹے ہوئے ہیں تو بعض کے اور کچھ الگ اسٹائل کے ہیں، بعض کے کچھ بھڑکیلے ہیں تو بعض کے چست ہیں، بعض کے کچھ اور انداز کے ہیں۔ وہ سمجھ رہے کہ میں دنیا میں کا کامیاب انسان نہیں، وہ سمجھ رہے کامیابی مجھے مل گئی، میں ہی سب سے خوبصورت ہوں، میں ہی سب سے بہترین ہوں۔ حالانکہ نہ خوبصورتی ہے، نہ بہتری ہے، نہ یہ کامیابی، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے سوائے اللہ عز و جل کو ناراض کرنے کے ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ غور تو کر کے دیکھیں، ہم سنجیدگی سے سوچ کے تو دیکھیں۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ میں نے تمہیں آدمی کو جو میں نے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ کیسے بنایا؟ اچھی صورت پر بنایا، اچھی صورت اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہ صورت پسند کیوں نہیں آتی؟ اس میں تبدیلی کیوں کرنا چاہیں؟ تو ہمارے بزرگان دین نے ایک سمجھنے کے لیے مثال، ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ جنگل کا شیر اگرچہ حقیقت میں نہیں دیکھا تو فوٹو میں تو دیکھا ہی، کیمرے میں دیکھا، موبائل میں دیکھا ہے، ٹی وی پر دیکھا ہے۔ شیر کو کبھی دیکھیں قدرتی انداز میں اس کے سامنے کس انداز میں اس کا سر ہوتا ہے، کیسے بال ہوتے ہیں، وہی اگر اس کے بال مونڈ دیے جائیں اچھا نظر آئے گا؟ نظر آئے گا؟ اچھا نظر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرتی بناوٹ کے خلاف ہم نے اس کو کر دیا، تو اچھائی کو اس کی ختم کر دی۔ لیکن آج ہماری سوچ یہ ڈال دی گئی کہ اس اچھائی کو ختم کرو تب خوبصورت ہو۔ حالانکہ داڑھی رکھنا صرف ہمارے نبی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ جتنے بھی دنیا کے بہترین لوگ جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے، سب کی داڑھی مبارک جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ، تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی کا، لیکن ہمیں پسند ہی نہیں۔ اب حقیقت جو بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چاہوں۔ اب ایک بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے اور اپنے ایمان کا حساب کیجئے۔ آج بڑی خاص بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بڑی خاص بات یہ ہے، ایک ہے اللہ عز و جل کے احکامات، اللہ کے ہر حکم کو ماننا۔ ایک ہوتا ہے ماننا، دوسرا ہوتا ہے عمل کرنا۔ ایک ہوتا ہے ماننا، دوسرا ہوتا ہے عمل کرنا۔ آپ سب کی توجہ ہے میری طرف، وقت زیادہ نہیں ہے، اس بات کو آج سمجھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہمارا ایمان کبھی خطرے میں نہیں پڑے گا۔ میں آج یہ ذہن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کو جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے، اسلام کے طور طریقوں کی نفرت ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک حکم ہے، اس کو ماننا، دل سے قبول کر لینا۔ کیا کرنا؟ دل سے قبول کر لینا۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، دل سے بالکل خوشی کے ساتھ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ رمضان مبارک کے پورے 30 دن کے جو روزے ہیں، پورے 1 مہینے کے جو روزے ہیں، وہ فرض ہیں، اس کو قبول کر لینا۔ پھر اس کے بعد زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اس کو دل سے قبول کر لینا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سال میں 1 مرتبہ ہر مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اس حکم کو دل سے قبول کر لینا کہ دل میں جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی جو ہے ایسی سوچ، ایسی فکر یا جو ہے دل کی کا کوئی ایسا گوشہ کہ جس پر جو ہے وہ گراں یعنی وزنی یا جو ہے بوجھ محسوس نہ ہو، بغیر بوجھ کے دل سے اس کو قبول کر لینا، یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دل سے اگر قبول کیا ہی نہیں تو مسلمان ہی مومن ہی نہیں۔ اللہ کے احکامات کو اگر اس نے قبول نہیں کیا، دل پر اس کو جو ہے
اس کی خوشی نہیں بلکہ غم کے آثار اس کے ظاہر ہو رہے ہیں، ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے ایمان میں بہت زیادہ کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا علاج ضروری ہے۔ علاج کیا ہے؟ پہلے دین کو، ایمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کیا ہیں؟ بندے، وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی طرف سے پیغام لانے والے ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں۔ اللہ کے پیغام ہم تک ہمارے رسول نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے اور اس کے رسول دونوں کے احکام پر عمل کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب بات سمجھ آئے؟ اب آگے بات، ایک تو انسان قبول کر لیا، دوسرا ہے کبھی ایسا ہو گیا کہ اس کے عمل میں کمی رہ گئی، نہیں عمل کر سکا۔ مثال کے طور پر کبھی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کے بجائے 4 وقت کی ہی نماز پڑھ سکا، لیکن دل میں اس کے یہ یقین ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض کو یقین کے ساتھ وہ مان رہا، کوئی بوجھ اس کے دل پر محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ پھر بھی اگر نہیں پڑھ سکا تو وہ کافر نہیں ہو۔ اللہ اگر چاہے تو اسے معاف فرما۔ اب جو سوچ کے تعلق سے ہمارے اندر کمی ہے وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آج کل اسلام کی تعلیمات جو ہے ان پر عمل لوگوں کے ذہن میں ایسا ڈالا گیا ہے کہ یہ گویا کہ انسانوں پر ایک ظلم ہے، ایک بوجھ۔ وہ اپنے خیالات پیش کرنا شروع کریں، اگر ایسا ہوتا تو اچھا تھا، اگر ایسا ہوتا تو اچھا، اگر اسلام میں ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ہماری یہ اوقات ہی نہیں، ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے تعلق سے اپنی کوئی رائے پیش کریں کہ دین میں اگر ایسا ہوتا، اس کا ہمیں اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، ہمیں مان لینا۔ یہ کوئی ہمارے بزنس کی کوئی بات نہیں، کوئی میٹنگ نہیں کہ ہم اس کے تعلق سے اپنی کوئی رائے دیں، اپنا کوئی مشورہ اس میں دے سکیں، اور ہم جو اس کے تعلق سے ناپسندیدگی کا اظہار کر سکیں۔ آج سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کے اندر جو آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں مسلمانوں کو آج بوجھ لگنے لگی۔ میں حقیقت آپ کے سامنے پیش کروں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، احکام ہیں، انسانوں نے، مسلمانوں نے آج کل کے اسے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اپنے اندر تبدیلی لائیں، بوجھ مت سمجھیے، اس لیے کہ ورنہ پھر آپ کے ایمان میں اتنی کمزوری ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت مشکل ہے کامیابی ہونا، کامیابی کا ملنا پھر بہت مشکل ہے، ایمان کا سلامت رہنا بہت مشکل ہے پھر، اور جس کا ایمان سلامت نہ رہے پھر آخرت میں اس کے لیے جنت نہیں۔ اب بات سمجھ لیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر ساتھ میں شیطان سے دوستی بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، فرق کو محسوس کیجیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرما دیا، اس کا فیصلہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ساتھ میں شیطان سے دوستی بھی پیچھے آ سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھے، ایک شخص ہے جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تیرا دوست ہوں، وہیں پر دوسری طرف اس کے دشمن سے ہماری دوستی، تو کیا کہے گا؟ دوست کہے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا دوست ہوں، پھر ساتھ میں ہم جو اس کے دشمن سے دوستی رکھے ہوئے، تو کہے گا تو میرا دوست نہیں۔ اگر تو میرا دوست ہوتا تو پھر میرے دشمن سے دوستی نہیں کرتا۔ تو معزز سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ہمارے مذہب کو، اسلام کو سب سے پسندیدہ دین کہا، اور اخلاق کے تعلق سے ہمارے نبی کے اخلاق کو سب سے بہترین کہا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آسانی کے اعتبار سے سب سے آسان ترین مذہب بھی اسلام ہے، امن و امان بھی اس میں ہے، خوشیاں بھی اس میں ہیں، انسان کی سہولتیں بھی اس میں ہیں، انسان کی آرامیاں بھی اس میں ہیں، تمام بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے اندر موجود ہے، جو دراصل سب کا محض۔
کامیابی کا حاصل ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اگر آخرت میں ناکام ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آج کے میرے اس تقریر کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہم جو ہے اسلام اور احکامات اسلام کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں۔ کئی سارے فتنوں کے ذریعے سے، کئی سارے چینلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہی سوچ دی جا رہی ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں یہ گویا کہ مسلمانوں پر ظلم ہے معاصی، حالانکہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا ہر حکم یہ انسان اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ احکام کو بندہ پسے پشت ڈال کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بہترین کوئی مجھے نظام مل جائے تو کبھی اور کہیں بھی اسے یہ نظام ملنے والا نہیں ہے، اور کبھی اس کی زندگیوں میں خوشیاں آنے والی بھی نہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے نہ اسے چین ملے گا، نہ سکون ملے گا، نہ کبھی آرام ملے گا، نہ دنیا اس کی کامیاب ہوگی، نہ آخرت اس کی کامیاب ہوگی۔ یہ ذہن لے کر آج اٹھیں کہ اسلام کے جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے جو ضروری تھا وہ ہم پر دیا گیا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اس کی خلاف ورزی ہمارے لیے تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے تو وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سننے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب